جب کوئی حاجی 10 دن کے لیے 20 دن کے لیے مدینے میں عارضی سکونت اختیار کرتا ہے، وہاں پہ رہتا ہے، تو حضور کے روضے سے، اس شہر پر نور سے، ان گلیوں سے، ان بام و در و دیوار سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ جب پلٹ رہا ہوتا ہے تو انہی دعاؤں کے ساتھ کہ دوبارہ آنا بھی نصیب ہوگا، اور اس کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ بلایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود شہر حبیب کو چھوڑنا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ اعظم چشتی مرحوم جب آخری بار روضہ رسول پر گئے تو بہت بیمار تھے، ویل چیئر پر گئے وہ وہاں پہ۔ تو کیا ہوا کہ جب باب بقی سے باہر نکلے تو اپنے خادم سے کہنے لگے کہ میری ویل چیئر کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچو تاکہ میرا رخ روضہ رسول کی طرف ہو۔ اور جب جنت البقیع کے قریب سے گنبد خضرا نگاہوں سے اوجھل ہونے لگا تو اعظم مرحوم نے کیا خوب فرمایا، جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آساں ہے مدینے سے جدا ہونا۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو 10 دن یا 20 دن کے لیے مدینے میں رہتا ہے اور پھر وہاں کو، اس شہر کو چھوڑنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ تو بتائیں حسین جن کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، جو مدینے میں رہے، وہاں کی گلیوں میں کھیلے، جو وہاں پرورش پا کر جوان ہوئے، اس حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا ہی مشکل ہوگا۔ اور پھر وہ اس بات کا علم و شعور رکھتے تھے کہ یہ آخری بار حضور کے در پہ حاضری ہے، جو دوبارہ اس شہر پر نور میں نہیں آ سکیں گے۔ تو کیا قیامت ہوگی اور کیا ہی منظر ہوگا کہ خاندان محمد کے جتنے لوگ تھے ان سب نے شہر مدینہ کو الوداع کہا، اور رات کے موقع میں مدینہ کو چھوڑ کر، مسجد نبوی کو چھوڑ کر مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ 3 شعبان کو مکہ مکرمہ میں پہنچے، ادھر کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ حسین ابن علی نے مسلم بن عقیل کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ جائیں اور پتہ کریں کہ کیا حالات ہیں۔ کائنات والو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ کتنا ہی مشکل مرحلہ تھا اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ کے دوست اور احبابوں نے آپ کو بہت روکا کہ آپ نہ جائیں۔ الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی بھی وفا نہیں کرتے۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے والد کو وہاں پہ شہید کیا گیا تھا، مگر آپ اپنا فرض نبھانے جا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے ہی خوبصورت الفاظ کہے، میرے غم گسارو میرے مہربانو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانا کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں یا نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے۔ تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ خبر آتی ہے کہ کوفیوں نے بے وفائی کر دی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، ابن مرجانہ اور ابن یزاد وہاں متعین کر دیے گئے ہیں، جو بہت ہی سخت طبیعت شخص تھے، جنہوں نے لوگوں کو ڈرایا اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ بیعت توڑنے لگے۔ وہ منظر کتنا ہی دل اداس تھا کہ جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی وہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے، لیکن جب سلام پھیرا تو ان میں سے ایک بھی نہیں تھا۔ رات کی تنہائیاں ہیں اور مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے دروازے تک بند کر دیے کہ ہمارے گھر نہ آ جائیں اور ہمیں حکومتی تشدد کا شکار نہ ہونا پڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راستے میں ہی تھے کہ آپ تک ساری کہانی پہنچی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے بہت بے دردی سے، اور وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم منتظر ہیں آپ کے قدموں کے چاپ سننے کے لیے، ہم بےتاب ہیں آپ سے ملنے کو، آج انہوں نے ہی بیعت توڑ
40,000 کوفی منحرف ہو گئے۔ کوفہ کا وہ منظر کس قدر روح تڑپا دینے والا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احباب، دوستوں اور روانہ انصارہ نے کہا کہ حضرت حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب ہمیں ہجرت کرنی چاہیے، واپس پلٹ جانا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین کافی دیر تک سوچتے رہے، پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ دوستوں نے کہا کہ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا اور آپ کو بچوں کے سامنے پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم جو مجھے بتا رہے ہو وہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ جو تم مجھے منظر پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ان کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام ہو چکی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر جبریل امین نے آ کر سنائی تھی، جب آپ بچپن میں حضرت امام حسین کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضور آپ کا یہ نواسہ عرض طف میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، جو آپ نے ام سلمہ کو دے دی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی ہوئی تھی کہ خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور آپ سخت پریشانی میں ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ میرے حسین کا خون ہے۔ تو کہتی ہیں کہ 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی گئی تھی وہ خون بن چکی تھی۔ یہ خبر پہلے ہی دے دی گئی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم کے دن کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں سے فرمایا، جو تم مجھے بتا رہے ہو اس بات سے میں بے خبر نہیں ہوں، یہ سچ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، وَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ حضرت امام حسین نے حق اور باطل کے درمیان اپنے خون سے ایک سرخ لکیر کھینچ دی۔ اب حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل نہیں رہا۔ ہاں البتہ اگر کوئی باطل پہ اڑ جائے تو یہ الگ بات ہے، مگر امتیاز کرنا اب مشکل نہیں ہے، حدود بالکل واضح کر دی گئی ہے۔ پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو کربلا میں جا کر خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہوا تو کھانا میسر بھی نہ ہو سکا، لیکن کھانے کے بغیر تو گزارا ہو جاتا ہے، مگر پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نہر فرات اپنی موجوں کے ساتھ چمک رہی تھی، لیکن ایک قطرہ آب بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا تھا۔ کائنات کے اندر ایسے انوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں۔ یہ صبر کا امتحان ہے کہ 3 دن تک پانی بند رہتا ہے، پھر 9 محرم کی رات تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے حضور ذکر و عبادت کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات ذکر میں گزرتی ہے اور عبادت میں گزرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ بجھا دیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اون و انصار سے کہا کہ یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، ان کو میرا خون چاہیے، تم جا سکتے ہو، ان کی دشمنی تم میں سے کسی سے بھی نہیں ہے۔ لیکن جب چراغ واپس جلائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی وہاں سے نہیں گیا۔
مسلم بن اوسجا کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بدن کے 70 ٹکڑے کر دیے جائیں اور جلایا جائے تو پھر بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے، 72 افراد اور ان خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں، اور دوسری طرف لشکر 22,000 کا لشکر مقابلے کے لیے کھڑا ہے۔ ان 72 لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد صرف خوفزدہ کرنا تھا۔ شرط کیا تھی؟ شرط صرف ایک تھی کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ پانی بھی دستیاب ہو جائے گا، محاصرہ بھی توڑ دیں گے، اعزاز و اکرام سے بھی نوازا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن حسین ابن علی کہتے تھے کہ سب کچھ لٹ جائے گا مگر باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب صبح طلوع ہوتی ہے، عاشور کا دن ہے، سورج پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے۔ حضور کے کندھوں پہ بیٹھنے والے کا آج صبر کا امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی اپنی حجت تمام کرتے ہیں کہ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ لیکن ان ظالموں کے دلوں پہ کوئی چیز اثر نہیں ہوتی۔ ایک حر ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے۔ پہلے تو وہ امام حسین کو گھیر کر لاتا ہے، لیکن بعد میں وہ قافلہ یزید سے ہٹ کر قافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ باقی 22,000 کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے انتظار میں ہے۔ پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا انوکھا امتحان دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے، بالخصوص خواتین، پیاس کی شدت میں حلق خشک ہیں۔ حضرت سکینہ تڑپ کر اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو ہاتھوں پر اٹھایا اور نہر فرات پر جا کر فرماتے ہیں، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ نے چلو بھر پانی لیا اور اس بچے کا حلق سیراب کرنا چاہا تو ایک 2 شاخہ تیر آتا ہے جو علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ وہ تیر اتنا تیز دھار تھا کہ وہ جانوروں کو شکار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خون اپنے ہاتھ پر لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کر کہتے ہیں کہ مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ یہ تماشا لب و بام نہیں ہے۔ بچہ اگر بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر جواب دے دیں تو ماں باپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو زندگی کا لف و نشر ہی غیر مرتب ہو جاتا ہے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں حسین ابن علی کو کہ 6 ماہ کا علی اصغر اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ کیسے ان خیموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ 6 ماہ کے اس بچے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دم توڑا، خون بہتا چلا جاتا ہے۔ اب خیموں کی طرف جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے تو منہ سے کوئی بھی شکایت نہیں نکالی، بلکہ یہی فرمایا کہ اللہ میری قربانی کو قبول کر لے۔ اب خیموں کی طرف آنا، شہر بانو، ام رباب، سیدہ زینب اور حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو خیموں کے قریب رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوہرام مچ جاتا ہے۔ خیموں کے اندر کیا منظر ہوگا اور ان کو کن الفاظ کے پیراہوں میں ڈھال کر ان کیفیات کو میں آپ کے سامنے پیش کروں جو اہل بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رقم ہو رہا ہوگا۔ ادھر لشکر آوازیں دے رہا ہے کہ مقابلے کے لیے آؤ۔ زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کو 18 سال کی کمائی،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عمل میں بھیج رہے ہیں۔ وہ علی اکبر جو حسین کی آنکھوں کا قرار تھا، دل کی تسکین تھا، آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ اور پھر جب علی اکبر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر گرتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر ان کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر خیموں کی طرف لاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ کبھی قاسم کی لاش اٹھاتے ہیں تو کبھی اون محمد کی، بھتیجے، بھانجے، عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشا۔ کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئی۔ حضرت امام حسین پر ظلم ہی ظلم، دکھ ہی دکھ، 71 لاشیں اٹھا کر خیموں تک لاتے رہے، اور لشکر ابھی بھی پکار رہا ہے کہ آؤ میدان میں، اب دیر کیوں کر رہے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ حضرت امام حسین کبھی شیربانو تو کبھی ام کلثوم کو دلاسا دیتے۔ حضرت زینب کربلا میں بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہیں، اپنے 2 بیٹے شہید کروائے، ان کی لاشیں وصول کی، مگر جس جرأت کے ساتھ آپ یہ سہتی رہیں وہ حوصلہ یقیناً زینب سلام اللہ علیہا کا ہے۔ لیکن یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ڈول گیا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو آپ کو گھوڑے پر بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ جو بھی کربلا کے میدان میں جاتا وہ واپس شہید ہو کے آتا تھا، اور حسین ابن علی لے کر آتے ہیں۔ آج حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے۔ حضرت زینب سنبھالے سنبھل نہیں پا رہی۔ حضرت امام حسین اٹھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر ہی اللہ کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے، اور انہیں تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے ان ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور ان مقدرات اسلام کی، ان شہزادیوں کے پردے کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر گھوڑے کی زین کس کے امام لشکر کی طرف بڑھے۔ اب خیموں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کچھ چھوڑ کر کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جرم کیا ہے، کیا زیادتی کی ہے کہ آج نیزوں کے مقابلوں میں 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تمام حجت کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میرے خون کے در پہ کیوں ہو، کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہو؟ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں محمد کا نواسہ ہوں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے کہ مقابلے کے لیے آؤ۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کر دشمن پر ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں۔ 71 زخم کلیجے پہ لیے شجاعت کا یہ پیکر میدان میں آتا ہے تو آواز آتی ہے، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شام کا لشکر تیر برساتا ہے، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربیں لگائی جاتی ہیں، نیزوں سے آپ کا بدن پرو دیا جاتا ہے۔ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آپ آتے ہیں تو آپ کا بدن چھلنی ہوتا ہے، زخموں سے خون رس رہا ہوتا ہے۔ 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چور، 71 لاشیں کندھوں پہ لیے، خواتین کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے۔
لیکن گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آتے ہوئے زبان پہ ہائے نہیں، نالا و شیوند نہیں، چیخ و پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم ردن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی۔ مالک گھر لوٹا کر، بچے لوٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، تیروں اور نیزوں سے خود کو زخمی کر کے، تیرے حضور اپنے سر کو جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے۔ مالک تو بھی بتا کہ تو بھی حسین سے راضی ہوا یا نہیں۔ آواز آتی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ حسین ابن علی کا سر انور دست قاتل نے تب کاٹا جب وہ سر سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ یزید نے کہا میں بیعت لوں گا۔ حسین ابن علی نے کہا کبھی نہیں دوں گا، یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا، اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے ہیں اور حسینی ہار گئے ہیں۔ لشکر یزید میں ہر طرف شور ہو گیا کہ ہم جیت گئے ہیں۔ سر کاٹ کر نیزے پر چڑھایا گیا، لیکن لشکر ہی سے آواز آئی کہ یہ کیسا سر ہے جو کٹ کر بھی بلند ہی ہے، جو نیزے کی نوک پر بھی بلند ہی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر کاٹ دیا۔ کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنا مچل رہی ہے۔ یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ۔ ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، آج پانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تیمم کر لیتے ہیں، آج خون اوڑھ کر حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکا دی، اور اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکا کر عظمت کی وہ انوکھی داستان رقم کر دی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں۔ اے حسین ابن علی آپ کی عظمت کو سلام، ذوق ایمان پہ فدا شوق شہادت پہ سلام۔ آپ کی ذات نے انسان کو دیا اوج کمال، محسن نوع بشر آپ کی رفعت کو سلام۔ دامن حق کو نہ چھوڑا سہے باطل کے ستم، اس تحمل پہ نثار ایسی شجاعت پہ سلام۔ آپ کے پاک لہو سے جو ہوئی ہے روشن، بزم کونین کی